السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ آج سورہ تحریم کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے، اور ایک اہم بات میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ تحریم جو ہے یہ سورہ نمبر 66 ہے۔ اس کی 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ 28 جو جز ہے اس کی یہ آخری صورت ہے۔ تو یہ اگر ہم کمپلیٹ کر دیں گے تو الحمدللہ قرآن کے جو 28 جز ہم تکمیل کرے ہیں۔ اس کے بعد اب 29 اور 30 صرف 2 جز رہتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہم سورۃ ملک کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کریں گے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے سورۃ ملک تو الحمدللہ ہر رات ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے تعلق سے تو بہت ساری تفصیلات معلوم ہیں، مگر اب میں آج کی صورت کے لیے کانسنٹریٹ کرتا ہوں، سورۃ تحریم۔ لاسٹ سنڈے ہم سورۃ طلاق کیے تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا یہ صورتیں جو ہے جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں بتائے گئے۔ یہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے یہ پہلے ڈسکور کیا، انہوں نے کہا کہ صورتوں کو جب دیکھا ہوں میں تو ان کے ترجمے پہ تفسیر پہ جب اور ان کا ریفلیکشن دیکھا ہوں تو مجھے ایسا پتہ چلا ہے کہ قرآن کے بہت ساری صورتیں جوڑوں کی شکل میں، جوڑوں کے مطلب یہ ہے کہ ایک جیسا مرر رہتا ہے، مرر کے جو ہے 2 سائڈ رہتے ہیں اور 2 امیجز آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے معزتین ہیں، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، اور الزہروین بھی بولتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہروین کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سورہ طلاق اور سورہ تحریم کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جوڑے کی شکل میں، جس میں 2 ایکسٹریم چیزیں بتا دی گئی۔ سورہ طلاق میں کیا ہے، ہسبینڈ وائف کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک مائنس نیگیٹو ایسا گیا ہے کہ دونوں کا سپریشن، اور اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت ایسی ہوئی ہے، اتنی اہمیت ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو اپنے لیے حلال تھی اس کو حرام کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ 2 ایکسٹریمس ہیں، دیکھیں، ایک تو نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو۔ تو یہ مولانا فرائی نے جو بتایا کہ جو صورتوں کے جو جوڑوں کی شکل ہے، تو اس میں ہم نے لاسٹ سنڈے سورہ طلاق کے تعلق سے ڈسکس کیا تھا، آج سورہ تحریم۔ اس کی شان نزول کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں کہ تفسیر کی کتابوں میں دیکھا ہوں میں تو اتنے، ہر تفسیر کی کتاب میں کچھ مختلف سے قصے آئے ہیں، مگر جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں سے جو واقعہ ہے اسی کو میں چوز کرتا ہوں۔ اس میں 3 امہات المومنین کا تعلق ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زینب کا تو مقام آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زینب کا صرف ایک ہی امہات المومنین ہے جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش میں کر دیا۔ ان کا نکاح عرش پہ ہوا ہے، جس کی اطلاع دی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا نکاح، آپ کا نکاح حضرت زینب سے عرش میں ہو گیا۔ دوسرے 2 صحابیاں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دونوں جو ہے خلیفہ اول خلیفہ دوم جو ہوئے ہیں ان دونوں کی، تو یہ 3 صحابیات ہیں اور یہ 3 ازواج مطہرات ہیں، ان کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ ایک چیز میں اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ 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 کروڑ کروڑ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں کی چیزوں کو جو استعمال کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، اس میں ہم کو اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے۔ اگر فرض کریے آپ کو بتا دیا جاتا کہ اس دنیا میں تمہارے کھانے پینے کے لیے صرف 5 چیز حلال ہے، اس کے علاوہ سارے حرام، اب ہم کو کتنی مشکل ہوتی تھی، کوشش کرنا پڑتا تھا کہ وہ 5 چیزوں کے سوا ہم کھا نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحم فرمایا کہ چند چیزوں کو لے کر کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ سارا حلال۔ تو قرآن میں جو بتا دیا گیا ہے
مردار کا جو ہے گوشت حرام ہے، یہ پگ کا گوشت حرام ہے، اور جس کا گلا نہیں کاٹا گیا اس کا جو ہے وہ گر کے مر جائے تو وہ حرام ہے، خون حرام ہے، اور ایسے شراب حرام ہے. ایسے چند چیزوں کو بتا دے گا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سارے حلال ہیں. تو اگر کوئی اسکالرس ہم کو کوشش کر کے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ چیز مت کھائے یہ حرام، تو ان سے یہ کہنا ہے کہ دیکھیے کوئی اسکالر کو، کوئی بڑے نالجبل پرسن کو، کوئی مولوی ملا کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو حلال کیا اس کو حرام کرنے کی کوشش کریں. اس کی سب سے بڑی مثال سورۃ التحریم ہے، جس میں اسکالرس کو تو چھوڑ دو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اللہ کے جو حلال چیزیں بیان کر دیے گئے ان کو حرام کر. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا. اس کے بعد میں واقعہ پہ آتا ہوں. شان نزول یہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر عصر کی نماز کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت تھا اس میں اپنے ازواج مطہرات کو تھوڑی تھوڑی دیر ان کے پاس جاتے اور سلام کرتے، بیٹھتے، کچھ بات چیت کرتے، کیونکہ صبح سے شام تک اتنی مصروفیت رہتی تھی، دین کا کام کرنا، تبلیغ دین میں، اور صحابہ کے ساتھ وقت گزارنا، پلاننگ کرنا، یہ ساری چیزیں کرتے رہتے تھے. مگر اس کے باوجود بھی ایک روٹین بنا دیا تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی وقت گزارنا ضروری. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ ہماری جتنی بھی دن کے مصروفیات ہیں، کچھ بھی ہو، اس کے بعد ایک وقت نکالیں جو اپنے بیوی بچوں کے اور خاندان کے ساتھ اسپیسیفک، بالکل سپریٹ، ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار. یہ ایک ہم کو ایک لیسن ملا گیا. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جاتے تھے اور معتال منین میں تھوڑی تھوڑی دیر ہر ایک سے بیٹھنا، بات کرنا، کوئی کوشچننگ ہے کر لیے کہ کیسے ہیں تم، کیا کوئی چیز کی ضرورت ہے، ایسی ایسی قسم کی باتیں کرتے. اس دوران میں کیا ہوا، ایک زمانہ ایسا ہوا کہ یہ 2-3 مرتبہ ایسے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت بہت پسند تھا. اتفاق سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاص شہد آیا تھا. تو وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے وہ شہد نکال کر اس کا شربت بنا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا وہ شربت اتنا پسند تھا، تو بات چیت کرتے کرتے جو شہد پینے میں تھوڑی دیر بڑھ جاتے تھے زیادہ، تو ان کا جو ٹائم حضرت زینب کے ساتھ گزرنا تھا وہ جو ہے تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا کمپیئر ٹو دوسرے امہات المومنین. تو یہ چیز دوسرے امہات المومنین نے غور کیا کہ یہ جب بھی جاتے ہیں وہاں ان کے پاس روٹین جو بیٹھنا تھا اس سے زیادہ بیٹھ کے آتے ہیں. اس کے بعد حضرت حفصہ نے پوچھا کہ آپ آنے میں کیا دیر ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ زینب کے پاس شہد آیا. تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند ہے اور حضرت زینب ان کو شہد دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید کہ اس سے ذرا تھوڑی سی زیادہ دے. تو حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا. تو دونوں نے کہا کہ ہم ایسا نہ کریں کہ اس شہد کو نفرت دلانے کے لیے ان سے کہیں کہ ایک چیز، شہد کے علاوہ ایک درخت کا ایک پھل ہے اور اس کا جو لکوڈ نکالتا ہے اس کو مغافیر کہتے ہیں. مغافر جو ہے کچھ گندی سی قسم کا آتی ہے، جس کو آپ کبھی سونگے کوئی ایسی چیز تو ایک دم آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہاں سے نہ کٹا لو، اس کو مغافر کہتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نیک پسندیدہ انسان تھے، ان کو بھی مغافر پسند نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اب جب بھی حضرت زینب کے پاس سے آئیں گے، جس کے پاس بھی آئے، وہ کبھی حضرت عائشہ کی باری آتی تھی، کبھی حضرت حفصہ کی باری آتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جیسے زینب کے بعد یا تمہارے پاس آئے یا میرے پاس آئے، آتے ہم کہیں کہ یہ کیا مغافر کی بو آ رہی ہے آپ کے پاس سے، تو آپ نے مغافر تو نہیں کھایا، یا آپ کے پاس سے ہم کو مغافر کی بو آ رہی. تو وہ تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کیا. تو اتفاق سے کیا ہوا، حضرت عائشہ کے پاس حضرت بی بی زینب کے پاس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس مغافر کی بو آ رہی ہے، مغافر کھا کر آئے ہیں یا کیا پی کر آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مغافر تو نہیں. اس کے بعد سیکنڈ ڈے کیا ہوا، حضرت حفصہ کی باری تھی.
تو حضرت زینب کے بعد حضرت حفصہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا کہ مغافر کی بار ہے آپ کے پاس؟ مغافر تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ زینب کے پاس سے جو شہد پیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اس درخت کے پاس سے جو ہے یہ جو شہد نکالتے ہیں نا مچھر جو مکھیاں رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس درخت سے شہد نکالے ہوں گے جس میں مغافر ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب 2-3 مرتبہ ایسے واقعات، تو انہوں نے کہا کہ اب میں ختم کرتا ہوں کہ وہ کے پاس جو شہد ہے، اس شہد کو میں نہ صرف اس شہد کو، سارے شہد کو میں اپنے لیے حرام کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پتہ نہیں کس میں مغافیر کا درخت استعمال ہوتا ہوگا، تو اس کی بو آئے گی تو مجھے پسند نہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت حفصہ کو کہا کہ اب اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرا، کیونکہ اگر یہ بات حضرت زینب کو پتہ چل جائے یا کسی اور کو پتہ چل جائے، اچھا نہیں، اس کے لحاظ سے ان کو محسوس ہوگا کہ میں تو اتنی محبت اور خوشی سے ان کو دیتی تھی، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہد کو حرام کر دیا۔ اس سے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، شہد کے تعلق سے بہت ہے، بہترین چیز ہے، اس کو ابھی کبھی آن لائن جا کر دا بینیفٹس آف ہنی آپ ڈال کے دیکھیں، اس میں 12 14 15 16 اتنے بینیفٹس بتائے گئے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں کیا تھا، جب وونڈ ہوتا تھا تو اس پہ شہد لگا دیا جاتا تھا، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، تو اس سے جو ہے اسکن ہیلنگ ہوتی تھی۔ اور قرآن میں جو ہے شفا کے 2 چیزوں کے لیے آیا ہے لفظ، ایک تو قرآن میں یہ ہے شفا فی الصدور، قرآن خود کیا ہے، شفا فی الصدور، یعنی تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ یہ سورہ یونس نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 57 میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کیا ہے، شفا فی الصدور ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سورہ نحل ہے، جو ہے سورہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 69 میں بتایا گیا ہے کہ یہ شہد جو ہے آپ کے لیے اس میں شفا ہے، کئی بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ تو شفا کا جو لفظ آیا ہے وہ 2 چیزوں کے لیے آیا ہے، ایک تو قرآن کے لیے آیا ہے، دوسرا شہد کے لیے ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شہد جیسی نعمت عطا تھا۔ تو میں سلسلہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جیسے حضور نے بتا دیا تھا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کا ذکر کسی کے سامنے مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک راز، بہت بہت اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ نے جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آج سے شاید استعمال نہیں کروں گا، تو فوری یہ سورہ التحریم نازل ہوئی۔ اور اس کے دیکھیں گے تو آپ کہیں پہلی آیت میں آتا ہے، بتایا کہ آپ کیوں حلال چیز کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوشچن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو معلوم ہے 2 صورتیں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایک تو ہم جب آخری جز میں جائیں گے عبس و تعلی، وہ بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے، جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ تم جو نابینا صحابی آ کر ایسے تم سے بات کر رہے تھے تو آپ نے ان سے گردن پھرا لی اور ایسا کیا۔ یہ ایک عبسہ کا تعلق سے ہے۔ دوسرے التحریم ہے، جس میں یہ 2 ہی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ مگر اس میں بھی یہ محبت کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا ایھا النبی، آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں انبیاء کو جب پکارا ہے نا، ان کا نام لے کر یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، ایسا پکاریں۔ مگر پورے قرآن میں دیکھیں تو یا محمد کوئی آیت نہیں، کوئی آیت نہیں۔ کیوں؟ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ان کا نام سے نہیں پکارتے۔ جیسے آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحیم ہے، تو اے عبد الرحیم یا عبداللہ کہتے ہیں، نہیں، ابا جی کہتے ہیں، میرے والد صاحب میرے ابا جی کہتے ہیں۔ تو رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، محبت اور رسپیکٹ دینے کے لیے نام استعمال کی جاتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، رسپیکٹ ہے۔ تو پورے قرآن میں یا محبت سے کوئی آیت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے جب بھی مخاطب کیے گئے ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول،
یا ایھا المزم یا ایھا المدثر ایسا استعمال کیا گیا ہے یا محمد. ہاں محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیا ہے، مگر ان کا اس وقت وہ تعلق ہے رسالت سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میں جب بھی دیکھیں گے نا تو رسالت کے تعلق سے حضور کا نام آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب نہیں کیا یا محمد سے. تو یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، آپ جو میں نے حلال کی تھی اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ مگر فوری تسلی دینے کے لیے کہ میں ناراض نہیں ہوں، فوری کرتے ہیں، فوری تسلی کے کیا کر دیے. اس کے بعد کی آیت دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین بخشنے والے اور مہربان ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ناراض ہوں. یا ایھا النبی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. فوری اطمینان دے دیا کہ آپ سے ناراضگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. اس کے ساتھ دوسری آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کا میں راستہ بھی بتا دوں. اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فوری کیا کرنا ہے؟ آپ جو ہے توبہ کرنا ہے، اور اس کی جو توبہ کا جو اس کے ساتھ ختم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دیں. توبہ کرنا اور ختم کا کفارہ ادا کر دیں. کیسا کفارہ ایسا کیسا ادا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو سورہ مائدہ آپ کو دیکھیں نا، ہم نے اس کے پہلے سورہ مائدہ نمبر 5 ہے، اس میں آئے نمبر 89 ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے تو 3 چیزیں بتا دی گئی. ایک تو یہ کہ غلام کو آزاد کر، غلام کو آزاد کر دیں گے تو اس کا کفارہ ہو. اگر آپ غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو، یا 10 لوگوں کو کپڑا پہنائیں. اگر یہ چیزیں بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھیں، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ فوری اس سے توبہ بھی کر لیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں، تاکہ آپ نے جو شہد کو حرام کیا ہے وہ چیز ختم ہو. یہ بہت بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے لیے حرام کر لیتے اور وہ ہو جاتا تو ساری امت کو قیامت تک کے لیے مومنین کو، مسلمانوں کو شہد استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ شہد کے بہترین فوائد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ اپنا رحم و کرم فرمایا، شہد کی جو حرمت تھی فوری اس کو ختم کر دیا. اور پھر چونکہ یہ آخری امت ہے، آخری نبی ہے، آخری قرآن ہے، آخری شریعت ہے، اس میں یہ ایک انٹر ہو جاتا ہے. اس کے پہلے کہ انبیاء السلام اگر کوئی چیز کو اپنے لیے حرام کر لیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو بتایا نا، آپ کو اس تعلق سے ابھی بتاؤں، اور ایک نبی نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر لی تھی. میں نے ریسرچ کی تو میں آپ کو سمجھ دیتا. یعقوب علیہ السلام، جس کو اسرائیل ہم بولتے ہیں نا، انہی کی وجہ سے تو بنی اسرائیل بنی ہے نا. یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بے حد پسند تھا، اتنا شوق سے کھایا کرتے تھے. اور ان کو ایک تکلیف ہو گئی، اس کو خنثیٰ بولتے ہیں، آرتھرائٹس آف بوتھ نیز. اتنا سیویئر ہوا کہ چلنا پھرنا اور اس کے پین اتنا سیویئر ہو گیا. اللہ صاحب سے دعا کرتے رہے. اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اس مرض سے مجھے نجات دیں گے تو مجھے جو اونٹ کا گوشت بےحد پسندیدہ ہے اس کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں. تو جیسے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نی کا پرابلم تھا کر دیا. اب آج کل کے لحاظ سے کیا ہے، آپ کو پتا ہے نا، نی کا پرابلم ہوتا ہے، نی ریپلیسمنٹ کرا لیتے تو فوری آپ کی جو پرابلم تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں نی ریپلیسمنٹ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیماری تھی اس کو کر دی. اس کے بعد سیکنڈ ڈے کھڑے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نارمل واکنگ ہو رہی. جو ان کا نی کا جو پرابلم تھا بالکل ختم ہو گیا. تو فوری یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی تھی کہ اگر یہ میرے نی کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا تو اونٹ کا گوشت میرے لیے حرام ہے. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میرے لیے اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ فالوورز تھے یعقوب علیہ السلام کے. انہوں نے کہا کہ جب ہمارے نبی نے حرام کر دیا ہے تو ہمارا کام کیا ہے، ہم بھی اس کو ٹچ نہ کریں. حالانکہ وہ صرف اپنے لیے حرام کر لیے تھے، امت کے لیے نہیں تھا. مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آیا کرے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھائیں تو فوری انہوں نے سوال کیا
کہ ہمارے لیے تو حرام ہے، آپ کے لیے حلال کیسا ہوگا؟ تو فوری اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں تھے جو جز فورتھ جز شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد کی آیت میں فوری آپ کو بتا دیا گیا تھا جائے گا کہ ہم جو ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ حرام چیز نہیں کی گئی تھی، موت پہ نہیں کی گئی تھی، انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا تھا۔ سورہ آپ جو ہے آل عمران کی یا آپ جائیں گے لن تنالوا البر، نیچے کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو چیز سمجھا دے گا۔ میں چونکہ یہ چیز کی ریسرچ کیا تھا تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک اس سے پہلے بھی انبیاء میں سے ایک نبی نے اپنے اوپر حلال کو حرام کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت نہیں کی، کیونکہ یہ امت ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کے بعد چینجز آئیں گے، جیسے تورات آئی تھی، اس کے بعد انجیل بھی آئی ہے، اس کے بعد قرآن آئی ہے، قرآن جو ہے لاسٹ ہے، اب اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے۔ دوسری کتابوں میں دوسری انبیاء کا تعلق جو ہے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا، اور ان کی شریعت بھی جو تھی اس لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، مگر قرآن اور یہ آخری شریعت جو ہے ہمیشہ کے لیے، اسی لیے اس پہ فوری روکا اور ٹوکا گیا تاکہ یہ ساری امت کے لیے اور سارے زمانے کے لیے حرام نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اہم چیز یہ ڈسکس کرنے کی تھی۔ نو اب تیسری چیز پہ آتا ہوں، راز۔ راز آپ کسی کے پاس جائیں گے تو وہ راز کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ آپ سے کسی نے بات کی اور کہا کہ دیکھیے یہ آپ کی اور میری حد تک رکھو، تو وہ راز کیا ہے؟ آپ کے لیے امانت ہو۔ آپ کسی کے پاس گئے اور کوئی آپ کے پاس امانت، ہم سمجھتے ہیں کہ امانت کیا ہے؟ صرف کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا دیا یا کوئی سامان رکھا دیا یا زیور رکھا دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، آپ کے پاس رکھیں، مجھے جب ضرورت ہوگی آ کر لے لیں۔ ہم امانت کو جو ہے صرف اس چیز کے لیے لمٹ کر دیے، حالانکہ یہ بہت وسیع چیز ہے۔ امانت جو ہے آپ کسی کا راز بھی رکھیں تو اس کو بھی امانت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں المجالس بالامانت، کہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی بیٹھک میں گئے ہیں، کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ ڈسکشن جو ہے اس مجلس کی امانت ہے، آپ بغیر ان کی مرضی کے کسی دوسرے کے سامنے ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو کمیونٹی کی اور کمیٹی کی اگر میٹنگ ہوئی ہے تو میٹنگ میں جو ہے آپ کا اس میٹنگ کا راز ہے، اس کو فوری باہر جا کر لوگوں کے سامنے تشریح کرنا، یہ آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ تو یہ راز تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے کہا کہ یہ راز ہے، یہ دوسرے کے سامنے بیان مت، مگر انہوں نے فوری جا کر حضرت عائشہ کے سامنے کہہ دیا کہ دیکھو یہ مغافی کی جو ہم نے بات کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ اس کی فوری بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا ہے، آیت نمبر 3 میں بتا دی گیا، ان تتوبوا الی اللہ فقط اعوذ باللہ من الشیطان، فلما نبات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبه به قالت من أنبأك هذا۔ اس کے بعد جب حضرت حفصہ کے پاس دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس راز کو راز رکھو، تم نے بتا دیا۔ تو اب جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت حفصہ کے اوپر ایک اثر ہونا چاہیے نا، کہ جو راز رکھو بولے تھے نہیں، اس کے دو ریئیکشنز ہو سکتے۔ پہلے تو یہ کہ جیسے ہی بتایا کہ تم نے میرے سے وعدہ کیا اور اس وعدہ کی خلافی کی، تو پہلا کام یہ تھا کہ فوری کرنا کہ سوری مجھ سے غلطی، کیونکہ اگر کوئی غلطی کریں تو آپ کسی سے یہ سچویشن کسی دوسرے سے ہو تو فوری اگر کوئی کہیں گے تو فوری کہیں گے کہ اچھا آپ نے جو مجھ سے وعدہ مجھے کہا تھا اس میں نے وعدہ خلافی کر دی، تو آئی ایم ویری سوری، اپولوجائز کرتے ہیں تو قصہ ختم ہو جائے۔ جیسا آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جائے اور تم نے اس کا پھل کھا لیا، تو آدم علیہ السلام کا کیا ریئیکشن تھا؟ فوری کیا ریئیکشن تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من، وہ یہ کوشش نہیں کی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ مجھے تو شیطان نے کہا تھا کہ وہ کھا لوں گا تو میں ملائکہ جیسا ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں نے کھایا، ڈیفینس کر سکتے تھے نا۔ دوسرا یہ بھی بولتے تھے اے اللہ آپ علیم و خبیر ہے اور سارے چیزیں بصیر ہے، دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے
اور شیطان مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کھا لیں گے تو تم ملائکہ ہو جائیں، آپ ایک سیکنڈ میں مجھے کہہ دیتے اے آدم یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کھانے سے تم ملائکہ نہ ہوں گے بلکہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ آپ تو بالکل خاموش رہے، عرش پہ رہتے، یہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے ہرگز ڈیفینسیو کرنا، اس کے بجائے فوری ایکسپٹ کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو حضرت حفصہ نے بھی اگر کہہ دیتے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کی، اس کے بجائے انہوں نے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کو بتایا تو کس نے بتایا؟ مطلب یہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں عائشہ کے سامنے تو ذکر کی تھی تو ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو آپ کو کس نے بتایا؟ تاکہ اگر حضور بولتے تو پھر وہاں جا کر ان سے بحث کر سکتے تھے کہ میں تو بتائی تھی کہ مت کرو اور تم نے ان کو بتا دیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتایا۔ بات ختم ہوئی۔ اب جب حضور نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اطلاع دی تو اب حضرت حفصہ کچھ بتائیں گے، مگر پڑھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دونوں کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں نے ایک تو مشورہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کو حرام کرنے کے وجہ بنائی تھی نا، اس کی وجہ سے، اور دوسرے جو راز تھا اس راز کو افشا کیا، تو اس کے بعد کی آیتوں میں کیا ہے کہ دیکھو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکم، فوری توبہ کرو، پھر اور ڈسکس کرنے کی کوشش مت کرو۔ وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے ساتھ اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور زیادہ بحث مت کرو۔ اس آیت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا دیا کہ توبہ کرو اور یہ بحث زیادہ مت کرو۔ اس کے بعد دیکھیے زبردست ریاکشن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں کیا ہے کہ آیت نمبر 5 میں جو ہے الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے امہات المومنین کو، ان کا ہمارے لیے تو وہ ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے تو وہ ہماری ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بتا دیا کہ یہ تمہاری والدہ ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ امہات المومنین جو ہے ہماری مائیں ہیں، تو ہمارا تو رسپیکٹ سے بات چیت کرنا چاہیے ان کا جب بھی ماں ہے۔ مگر چونکہ اس آیت میں قرآن کی آیتیں ہیں تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اس میں غلطی اور کوتاہی اور ان کی تعلق سے کچھ ایسی ضرورت کر رہا ہوں میں تو مجھے معاف فرما دے اور ان سے بھی مجھے معافی دلا دے۔ مگر قرآن کی آیتیں ہیں تو مجھے واقعہ کو بیان کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ فوری کہا گیا، اس کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹم میں یہ کہا کہ کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو ان سب کو طلاق دے سکتے ہیں امہات المومنین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے بعد تم کو میں دوسرے عورتیں بھی مل جائیں گی تم کو، جن میں 8 صفات بیان کیے گئے۔ آپ جب سورہ تحریم پڑھیں گے تو اس میں 8 پوائنٹس اس میں بیان گئے ہیں، جن سے شادی کریں گے تو ان میں 8 نیکیاں ایسے آئیں گی۔ تو اس کے تعلق سے تفصیل بیان، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکار، یہ 8 پوائنٹس ہیں۔ تم اگر ان سب کو طلاق دے دو گے تو یہ 8 پوائنٹس ان کو ملیں گے، تمہارے کو ملیں گے ان لوگوں کے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 6 فوری چلے جاتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ پہلے اپنے آپ کو اور اس کے ساتھ اپنے اہل کو بھی آگے جہنم سے بچاؤ۔ تو پہلے بچانا ہم کو اپنے آپ کو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اس کے لیے بہت اہم چیز کیا ہے، اولاد کی تربیت کرنا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی ایسا ہونا ہے، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا۔ برائی کے کوئی کام میں اگر تھوڑا بھی انکلینیشن ہو تو فوری ایک دوسرے کو وارننگ کرنا چاہیے کہ دیکھو اس راستے پہ جانا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو ہسبینڈ اینڈ وائف دوسرے کو سمجھاتے رہنا نیکی کے راستے پہ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو بولتے ہیں نا، سب سے پہلا اس کا اطلاق اپنے اوپر اپنے خاندان پہ، اس کے بعد دوسروں پہ جائیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا اور غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا۔
تو پہلے انفسکم، پہلے جو ہے انفسکم ہے اپنے آپ کو، اس کے بعد وہ اہلی، بیوی بچوں کو بھی بتانا ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے سب سے اہم چیز آج کل کا زمانہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ تو کم عمری سے کرتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ بڑی عمر آنے کے بعد بس جا کے اسکالرس کے پاس مسجدوں میں جا کے اماموں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرا بچہ یا میری بچی بالکل ہاتھ سے نکل گئی ہے، میری کوئی بات نہیں سنتے، اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو رہی ہے۔ اب یہ آج کل کے حالات میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اولاد کا حق ہے، اس کو آپ سنیے۔ آپ میں کچھ پوائنٹ بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کم سے کم ٹائم میں کوشش کروں گا۔ شادی سے پہلے اپنے بچوں کا حق شروع ہوتا ہے، کیسا ہے میں بتاتا ہوں۔ شادی کریں گے تو جو 4 چیزوں میں چننا ہے نا، خوبصورتی ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، خاندان ہے، دین ہے۔ تو دین کو پکڑو، جو نیک ہے، جو نیک کام میں لگے ہیں ان کو چنو، شادی ان سے کرو، تاکہ آپ کی جو میرڈ لائف ہے وہ دین پہ چلنے والی۔ تو پہلا، بچے کا کیا حق ہے؟ ماں باپ دونوں دینی ماحول میں ہو۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی تو شادی ہوئی ہے، تو شادی سے پہلے بھی بچے کا کیا حق ہے؟ والدین جو ہے دین والے ہو۔ اس کے بعد پھر اپنا دونوں کا کھانا پینا بھی حلال طریقے سے، ورنہ حرام کھائیں گے تو آپ کے خون میں وہ چیز آ جائے گی جو آپ کا جو بچہ پیدا نہ ہونے والا ہے اس کے اوپر ٹرانسفر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جب تعلق ہوتا ہے نا، سوری مائکروفون ذرا کسی کا آواز بہت آ رہی تھوڑی سی ہے، اس کو کم کر دیں، یا اگر بات چیت نہ کریں تو میں بیان کر رہا تھا، سوری، پہلے کیا ہے؟ دینی ماحول پیدا کرو، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جب تعلق ہوتا ہے اس کے لیے بھی مسنون دعا ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف کا تعلق ہو، وہ بھی دعا پڑھیں، تاکہ جو آپ کا بچہ اس میٹنگ سے پیدا ہونے والا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے۔ تو وہ دعا کر کے ایک دوسرے سے میٹنگ کر، یہ جو ہے ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، جب پریگننٹ ہو جائے تو والدہ کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں، زور سے تلاوت کریں، تاکہ ابھی بچہ ووم میں ہے، فیٹس ہے، کانوں میں جو ہے قرآن کی آیتیں سناتے جائیں۔ ابھی پیدا نہیں ہو، پیدا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے اس کا کیا حق ہے؟ اس کا جو ہے آپ کے وہ بال نکالتے ہیں، اس کا جو ہے عقیقہ کرنا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اس کے بعد اس کو حلال رزق، پیدائش کے بعد سے حلال رزق تک پہنچنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کا حق ہے کہ حلال رزق سے اس کی نشو و نما ہو۔ اس کے بعد جیسے ہی سمجھ بوجھ آئے گی، نیک کاموں کی تلقین کرتے رہنا، بات چیت اچھی کرنا ہے، اس کو جو ہے بہترین اخلاق سکھانا ہے۔ ابھی تو بچپن کی حالت ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب دین سمجھ آنا ہے، نماز کے لیے اس کے ساتھ نماز کی کوشش کرنا، چھوٹے بچے کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، تاکہ بچپن سے نماز کی طرف انکلینیشن ہو۔ اس کے بعد ایک عمر آئے گی، اتنے سال کی عمر تک صرف تلقین کرتے رہو، اس کے بعد 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کے اوپر سختی کرنے کے لیے بھی حدیث میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو یہ جو میں شروع میں جو بتایا نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی ازواج کے ساتھ جو وقت گزارتے تھے، ایسا وقت آپ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہر چیز سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف ہو کے ان کے ساتھ رہیں، ان سے کوشچن آنسر کریں، ان کے کچھ پرابلمس ہے تو سالو کرنے کی کوشش کریں، اور دین کے کاموں کی تلقین کرتے ہیں۔ دیکھو ان کو پہلے سے بتائیں کہ دیکھو یہ آپ کا دوست احباب جو چنتے ہیں نا، نیک لوگوں کی صحبت استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ ایسے دوستوں کے ساتھ اپنا دوستی رکھیں گے تو جو غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا آپ نہ بھی چاہیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ پہ اثر ہوگا اس کا۔ تو اپنی دوستی اور ملاقات جو رہتی ہے ان کو بھی نیک کاموں اور اپنے ساتھ نمازوں کو لے جایا کریں، نیک کاموں میں ان کو شامل کریں۔ رمضان آئے تو رمضان کے جو برکات ہیں ان سے بھی ان کو استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا کہنا رہتا اولاد کا حق ہے، تو ان کو آگ سے کیسا بچائیں گے؟
یہ آیت نمبر 6 میں بتایا خو انفسکم و اہلیکم نارا، اس کی تشریح میں کچھ پائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 پہ جاتے ہیں، تو اب یہ کفار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے تم لوگ اب تو جو چاہے دل میں کرتے رہتے ہیں، جو آیا نافرمانی کرتے ہیں، نہ رسولوں کو مانتے ہیں، نہ کتابوں کو مانتے ہیں، نہ حلال حرام کی تلقین ہے، کچھ نہیں، جو دل میں آیا کرتے ہیں، دنیا کمانے کی فکر میں ہے، لاکھوں کروڑوں بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، دنیا 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 کو رکھیں، مگر جب تمہارے مرنے کے بعد جب قیامت میں جمع ہوں گے، اس وقت بہانے بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ نیک کام میں آئیں گے اور ہم اسلام کو قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اور ہمارے صالحہ پہ کریں گے، مگر یہ ہماری مصروفیت تھے، ہمارے یہ کام تھے، کام تھے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بتا دے رہے ہیں کہ دیکھو آنے کے بعد میرے ساتھ بہانے مت کرو، کیونکہ تمہارے بہانوں کو ہر کوئی چیز کو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اب تمہارا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے عذاب سے تمہارے کو جب بھی عذاب کی آیتیں آتے ہیں فوری اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں، اور آپ کے عذاب سے آپ کی رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، یہ یاد کر لیں۔ اور جب کبھی نیکیوں کے جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو فوری اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ مغفر لی، اللہ مجھے مغفر، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، میری حفاظت کرنا۔ اور جب نیک اور جنت کے آتے ہیں اللہ جعلنا منہم، اللہ جعلنا معہم، جنتیوں اور ایمانداروں کے جو نشید بیان فوری ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ کر دے۔ یہ قرآن کو پڑھنے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں قرآن میں، تو آپ جو اس کا فوری آپ کے پاس کچھ ریاکشن ہونا چاہیے۔ جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور اس میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ بالکل خاموشی سے پڑھتے سے چلے جاتے ہیں، نہیں، اس کا آپ پہ اثر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بات کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں تو میں جہاں سے جہنم کا اور عذاب کا آئے گا تو فوری اللہ سے کہیں کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اس عذاب سے مجھے محفوظ فرمائے۔ اور جب نیکیوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان نیکیوں میں شامل ہونے والا میں قبول کر لیں۔ تو آپ کا قرآن کے ساتھ ریئیکشن بھی ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ تو آیت نمبر 7 میں کہتا ہے کفار کے تعلق سے، اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی عذاب کی بات آتی ہے تو فوری دیکھتے ہیں کہ کہیں ایمان والوں مسلمانوں پہ بھی کوئی اس کا اثر تو نہ ہو رہا ہے، فوری دل کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی دلگیری کر دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے پریشانی نہیں ہے، وہ تمہیں کفار کے تعلق سے کہتا ہے اے ایمان والوں تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہاں تم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو فوری توبہ کر لو۔ توبہ کر لیں گے تو کیا ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ۔ توبہ بھی کیسا ہے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ندامت توبہ حدیث کی کتاب میں آیا ہے کہ صرف ندامت کرنا ہی توبہ، اور جو ہے توبہ کے تعلق سے بہت تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ کبھی ڈسکس کر لیں گے، مگر توبہ کے تعلق سے کیا سچے دل سے اگر توبہ کرے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں، سچے دل سے توبہ، اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اور توبہ کا کیا حق ہے، اس کے بعد ارادہ کرنے کے آئندہ اس غلطی کو پھر کبھی نہیں کریں۔ ایک تو گناہ ہو گیا، اس سے توبہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میں انشاءاللہ کبھی بھی یہ گناہ نہ کروں۔ تو یہ دو چیزیں بہت ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا، آپ نے جتنے کوتاہیاں غلطیاں گناہ کی اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اگر میری بات نہیں سمجھتے ہیں تو سورہ الفرقان دیکھیں، سورہ فرقان جو 25 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبدل اللہ احسنا، آپ کے جو کوتاہیاں غلطیاں گناہ ہو گئے ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے۔ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری حدیث میں آیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہوگا، اس کی مثال ایک دی گئی ہے کہ ایک آدمی اونٹ پہ اپنا کھانا پینا اور پانی رکھ کر سفر کر رہا ہے، بہت لمبا سفر تھا، راستے سے جاتے جاتے بہت تھک گیا تو ایک جھاڑ کے نیچے سایہ دکھا تو وہاں کھڑے رہ کے، اب اس کو 2 دن کی مسافر سے اپنے گھر سے آیا ہے، 2 دن اور جانا ہے، یہاں کوئی سروسز نہیں ہے، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کوئی شاپنگ سینٹرز نہیں ہے، کوئی ہوٹلس نہیں ہے، کوئی ریسٹ پلیس نہیں ہے، صرف ایک جگہ سے نکلے ہیں اور دوسری جگہ جانا ہے، اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اونٹ کے پاس ہی،
اونٹ کے پاس آپ کا کھانا پینا ہر چیز وہی ہے، سب آپ کے احتیاط. اس اونٹ کے اونٹ کو چھوڑ کر آپ لیٹے اور آنکھ فوری لگ گئی، اور آنکھ جب کھلی ہے دیکھے تو اونٹ نظر نہیں آ. کیا حالت ہوگی اس شخص کی جس کے ہر چیز اونٹ پہ ہے، یا گھر کو جانا بھی ہے تو 2 دن چلے جانا ہے اور بغیر کسی چیز کے، پانی ہے نہیں، کھانا نہیں، یا جس جگہ جا رہا ہے اس کو اور 2 دن جانا ہے، وہاں بھی جانے نہ کھانا ہے نہ پینا. اب وہ اونٹ جس کے اوپر سارا سامان تھا غائب ہو گیا. وہ نکل کر ڈھونڈتا ہے کہیں نہیں آ. تھک تھک کے آ کر پھر اسی درخت کے پاس بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تو میں ختم ہو گیا، نہ میں 2 دن ادھر جا سکتا ہوں نہ 2 دن ادھر سکتا ہوں، میری تو حالت یہ ہوگی. اور ایسے گردن نیچے کر کے پریشان 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 ہے. اس کے بعد 1-2 منٹ کے بعد گردن اوپر کر کے آنکھ کھولتا ہے تو سامنے اونٹ. اوہ، بھاگ کے اس اونٹ کو پکڑ لیتا ہے کہ تجھی کی وجہ سے میری جان بچ گئی، نہیں تو میں تو مر ہی جاتا تھا. تو وہ جو خوشی ہوگی اس شخص کو، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کو جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ غلطی کر کے گناہ کرنے کے بعد نادم ہو کے میرے پاس توبہ کرتا ہے. اس توبہ سے جو مجھے خوشی ہوتی ہے وہ خوشی اس شخص سے زیادہ ہوتی ہے جس کا اونٹ ہے. تو یہ میں یہ حدیث کو بیان کر دینا چاہ رہا تھا کہ کئی مرتبہ بناؤں تو میں ایک وقت ایسی اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے اس کا ایک ایگزامپل دے دیا. میں کہا کہ آج کل کے زمانے میں اونٹ بیان کروں گا تو بچے بیٹھ کے سن رہے ہیں تو وہ بولیں گے کہ یہ اونٹ کی کیا بات کروں. تو میں کہا کہ دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ اپنے گھر سے فرض کریے اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے آپ نے ایک کوئی بزنس ٹرپ پہ جا رہے تھے. بزنس اس کے سوری میں ایگزامپل جو دیا ہے، ایک صاحب تھے جن کو اسکاٹ لینڈ میں بہت بڑا بزنس مل رہا تھا، تو انہوں نے بزنس خریدنے کی کوشش کی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بینک ٹرانسفرس نہیں ہونا چاہیے، ہم کو وی وانٹ جسٹ کیش اینڈ وی وانٹ ٹو ٹیک دا کیش اینڈ گو آؤٹ آف دس کنٹری. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پاس جو بھی چیزیں تھے، ان کی دکان تھی، سامان تھا، سارا ہر چیز بیچ کے اس کا کیش لے لیا، ایک پیکٹ میں بند کر لیا، ایک بڑے باکس میں بند کر کے اپنی کار میں رکھ لیا، اچھی طریقے سے لاک کرا کہ سارا کیش. اس کے بعد نکل کے لندن سے اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں، راستے میں تھک گئے تھے تو سروسز کے لیے کار پارک کیے. اس کے بعد جا کر وہاں جا کر تھوڑا سا چائے کافی کچھ پیے ہے، کھانا کچھ کھا لیے، سستا لیے، ضرورت کو جا کے آئے. اس کے بعد جب دیکھیں کار پارک کے پاس، وہاں جب گئے تو دیکھے تو کار غائب. سارے ان کی پونجی، پیسہ، کیش وغیرہ سب اس کیش کار میں تھا، اور جا کر دیکھے تو کار غائب. اور ڈھونڈ رہے پریشان پریشان آ کے پھر گھر میں فون کر کے وائف سے بات کر کے کہا کہ میں تو لٹ گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس کار میں میں سارا کیش رکھ کے اسکاٹ لینڈ جا رہا تھا اس کیش ختم ہو گئی، اب میری تو پونجی لٹ گئی، میرے پاس کچھ نہیں رہا تھا. پھر وائف نے ان کو سپورٹ کیا، کوئی بات نہیں، تو تھوڑا سا ریسٹ لے لو، ہو سکتا ہے کہ دیکھو اگر وہاں کوشش کرو، کوئی اگر اس طرف جانے والے ہیں تو ان سے لفٹ لے لو، کچھ کرو. نہیں تو میں تو آ تو نہیں سکتی، کس جگہ ہے تم سروسز پہ مجھے پتا بھی نہیں ہے، میرے پاس کار بھی نہیں ہے. تو پریشان ہو کے وہاں سے نکلے ہیں، تھوڑی دیر روئے پلائے، اس کے بعد پھر نکل کے اس تلاش میں گئے ہیں کہ اگر کوئی جاننے والا اتفاق سے مل گیا تو اس سے آپ لفٹ لے لیں گے. جب گئے ہیں تو ان کو ایک احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کار میں پارک کیا تھا وہ دوسرے ایریا میں تھی یا اس ایریا میں تھی. انہوں نے کہا کہ دوسرے ایریا میں جا کر دیکھتا ہوں. دوسرے ایریا میں جا کے دیکھے تو کیا کار موجود ہے. اور جا کے ڈکی کھول کے بوٹ کھلے ہیں تو کیش بھی وہ باکس پورا رکھا. اب اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی، تو آپ دیکھتے ہیں. تو میں نے آج کل کے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایکسپلینیشن دیا کہ وہ اونٹ کی جو بات تھی وہ تھی، مگر یہ کار کی اور کیش کی بات کہہ دی. تو لوگوں نے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے، آپ جو حدیث سمجھانے کے لیے یہ اونٹ کا معاملہ تھا، آپ نے جو ہے یہ موٹر کا اور یہ اسکاٹ لینڈ کا یہ قصہ کیسا بیان کر دیا، یہ تو بہت غلط چیز ہے، حدیث کے معاملے میں ایسا بیان نہیں کرنا چاہیے، آپ نے انٹرفیئر. میں نے کہا کہ میں اگر آپ کو قرآن سے جواب دوں تو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ میں نے کہا تو قرآن سے دوں. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پایا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کا نہ کوئی جسم ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر. میں نے کہا ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے تم سب کے ہاتھوں کا. اللہ کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے، مگر چونکہ ہم کو سمجھانا ہے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے سب ہاتھوں میں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن سے آپ کو مل گیا ہمارے سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بیان کی جیسا دوسری احادیثی کتابوں میں بھی ہے نا، جو ان کے تعلق ہے، جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے، جو چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوڑنا ہے، ایک ہاتھ ہے دو ہاتھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ اچھا خیر معاف کرنا، اس چیز کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں ایڈ کیا۔ تو توبہ کے لیے یہ بیان کر رہا تھا، توبہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے توبہ، تو کثرت سے توبہ کرتے رہیں، جب اور ایک عادت بنا لیں، ہر رات میں سونے سے پہلے کثرت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صبح سے شام، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ تبرأت من الکفر والشرک والنفاق والفحشاء والغیبۃ والاحسان سب سارے گناہوں سے، غیبت ہو، بہتان ہو، شرک ہو، تو تہمت ہے، تو سارے، اور ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جو میں جان بوجھ کر کیا، اور ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جو مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ، جو دن میں کیا، جو رات میں کیا، جو چھپ کے کیا، جو ظاہر کیا، سارے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ تکیے پہ سر رکھ کے سو جائیں، اگر اتفاق سے اس رات میں ختم ہو جائیں، آپ نے توبہ کرنے کے بعد سوئے ہیں تو آپ کی مغفرت ہو۔ تو اس کی ہمیشہ صبح سے شام تک، صبح میں بھی توبہ کریں، رات میں بھی توبہ، سونے سے پہلے ہمیشہ توبہ کر کے سوئیں۔ تو یہ خاص طور پہ بیان کریں توبہ کی جو ہے تلقین سچے دل سے کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آئندہ اس کو جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اب جو آیت نمبر 7 میں جو 8 میں جو تفصیلات آ رہے ہیں اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ایمان والوں کو جب یہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وہاں جو ہے ان جو آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے، نمبر 1، نمبر 2 جنت کے باغات میں داخل کر دیں گے، نمبر 3 آخرت کی رسوائی سے بچائیں گے، نمبر 4 جو ہے پلسرات پر نور دیں گے جس سے آپ کو راستہ ملے گا، جیسے سورہ حدید میں ہم بتا دیا نا کہ جو ایمان والے جائیں گے تو ان کو نور ملے گا، کسی کا نور تو کیا ہے پیروں کے قریب ہوگا، تھوڑا سا نور رہے گا، اندھیری پچ نائٹ جو بولتے ہیں نا ویسی حالت نہیں ہے، اس میں آپ کا نور ہے سے اب چلے، چھوٹی بھی لائٹ ہوگی تو آپ کو راستہ دکھیں گے۔ تو بعض لوگوں کا نور ایسا ہے کہ صرف قدموں کے پاس رہے، بعض لوگوں کا نور ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مدینے سے لے کے کئی کتنی دور تک جو علاقے ہیں ان سارے علاقوں تک اس کا نور پہنچ جائے گا۔ تو کسی کا ایسا ہے تو جس کا نور بالکل مختصر ہے وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس نور کو جو میرے سامنے بھی ہے اور میرے دائیں ہاتھ سے، کیونکہ آپ کو رائٹ ہینڈ پہ انعام، آپ کا جو نام اعمال رائٹ ہینڈ میں ملے گا نا تو اس کا بھی نور رہے گا، پیروں کا بھی نور رہے گا، تو وہ دعا کرتے رہیں گے جس کا مختصر نور ہے اللہ تعالیٰ اس نور کی حفاظت فرمائے، اس کو بڑھاتے رہیں تاکہ یہ جو پل صراط پہ گزر رہے ہیں نا پورا راستہ ہم کو نور سے نظر آتے رہے، تو اس کو پل صراط کو کمپلیٹ کر دیں۔ تو یہ خاص طور پہ یہ دعا ہے، سورہ حدید میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا مگر وہی ہے۔ اور ایک چیز یہاں بتا تو رسوائی کے طرف سے یا رب لا تخزنی یوم القیامہ، میں نے اس کے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ، جو فتح مکہ ہوا تھا نا اس وقت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے رسوائی سے بچا، تو رسوائی سے یوم القیامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے، کون؟ جن کو تو مقام محمود پہ بٹھانا ہے، وہ آخرت کی قیامت کے دن کی رسوائی سے مانا، وہ کس لیے؟ تاکہ جو صحابہ پیچھے ہیں وہ سن لیں، وہ سن کر وہ دعا کریں کہ یا رب لا تخزنی یوم القیامہ، یا رب لا تخزنی یوم القیامہ، یا رب لا تخزنی، آخرت کی جو ہے رسوائی اس سے مجھے بتا دیں۔ تو یہ دعا کرتے رہنا ہمیشہ۔ تو یہ ختم ہوتا، اس کے بعد اب 2 چیزیں بہت اہم چیز ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 9 میں جو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی نا، تو آپ دیکھیں منافقین کے تعلق سے بھی جیسا سورہ توبہ میں پڑھ کے آیا، عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ بھی پڑھ دی، اس کے استغفار کے لیے بھی دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، تو کہا کہ 70 سے زیادہ اگر قبول ہوتا ہے تو 70 سے زیادہ بھی کرتے، مگر بعد میں نماز جنازہ پڑھی تھی، پھر بعد میں کو منع کر دیا گیا آئندہ سے کبھی
منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نرمی سورہ توبہ کی آخری آیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے تعلق سے اتنی نرمی اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کے 2 نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، رؤوف اور رحیم جو ہے اللہ کے صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ان کو کہا کہ تم اپنی اس امت کے لیے رؤوف اور رحیم ہو۔ سورہ توبہ کی آخری لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کبھی بھی ہے تو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، سورہ توبہ نمبر 9 ہے، اس کی آخری آیت ہے 129، آپ بہت سارے پڑھتے بھی ہوں گے، میں دیکھے، مگر یہ محبت تھی اور نرمی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہا کر رہے ہیں آیت نمبر ہے کہ آپ بہت نرمی کرتے ہیں، آپ یہ کفار اور منافقین کے ساتھ سختی کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا گیا۔ اور آخری جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 11 ہے، اس میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اتنی بھی آپ کو آپ کے اہل خانہ ہو تو نیک سے نیک انسان کے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں 2 مثالیں دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، آپ دیکھیں یہ انبیاء نبی کی بیویاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی نہ ان کے پاس ایمان آیا نہ عمل صالح آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دونوں کا تعلق یہ ہوگا، یہ دونوں جو ہے جہنم میں جانے والے، انبیاء کی بیویاں ہیں اور جہنم میں جانے والے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو کسی اگر نبی کی بیوی ہوتے اور وہ اپنی دعا کرتے کہ میری بیوی کو بھی جنت دے دے تو نہیں، تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ نبی کے بیوی ہونے کے باوجود بھی جب تم نیک کام نہ کرو گے تو جنت تم کو نہیں ملے گی۔ تو آپ کو ایک حدیث کی بھی ایک بتا دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ سے کتنی محبت تھی، مگر کہا کہتے تھے کہ دیکھو فاطمہ، تم جو ہے میری بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گی، تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گی، تو نیک کاموں میں کی توفیق ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کا کیا مقام ہو، کتنا زبردست مقام، مگر ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کسی نیک آدمی سے تعلق ہونے سے یہ مت سمجھو کہ یہ فلاں مرشد ہے اور فلاں یہ ہمارے ملک میں بہت ہوتا ہے، یہ اور یہ اللہ کی جو وہ کرتے ہیں نا، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں سے بہت تعلق رکھ لو، دیکھو وہ ہم کو بچانے والے ہوں گے، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ ہم کو بچا لیں گے، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہماری سے حفاظت بنائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر ایک انسان جو جائے گا اپنی اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ہاں سفارش بھی ہے، شفاعت بھی ہے، سب ہے، مگر اپنے اعمال کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے کیا ہے آپ کو انٹرنس تو جو ہے جنت میں تو کسی کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، انٹرنس جنت میں جو ہے صرف اللہ کی رحمت کی سفل ہوگا، مگر جنت میں جا کے جو نیکیاں کمائیں گے نا، جو بڑے بڑے مقامات ملیں گے وہ نیکیوں کے ذریعے سے، مگر داخلہ تو صرف اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے توفیل ہم کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ تو یہ ہو گیا دو لوگوں کا، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد کمپیریزن میں کیا ہوا، اس نیک ترین کی بیویاں ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے، اور بدترین سب سے بدترین شخص ہے فرعون اور ان کی بیوی کا نام دیکھیے حضرت عائشہ بنت مزاحم نام تھا ان کا۔ یہ آپ کو پتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آیا تو جب وہ بہتے ہوئے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو پانی میں آیا تو فوری اٹھائے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، فرعون سے ریکویسٹ بھی کرا، تو یہ آسیہ بنت مزاحم تھی، انہوں نے ان کو رکھ لیا، لک آفٹر کرے، اس کے بعد ہوا، پھر اس کے بعد تو قصہ معلوم ہے آپ کو، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہ آدمی کا قتل کرنے کے بعد چلے گئے، پھر اس کے بعد واپس آئے، پھر بعد میں وہ جادوگروں کا ہوا۔ تو یہ آسیہ ہمیشہ دیکھا کرتی، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ ایک ماں کی محبت تھی نا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کو پالا پوسا، اگرچہ کہ ان کی حقیقی والدہ نہیں تھے، مگر جو ہے ان کو براٹ اپ کرنے میں ان کا تھا نا۔ تو جیسے ہی وہ جادوگروں کا ہوا اور انہوں نے جادوگر سارے ایمان لائے، اسی وقت آسیہ بنت مزاحم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا دیا، مسلمان ہو گئے تھے، مگر اسلام اپنا چھپا رکھتے، مگر آہستہ آہستہ پھر ان کو پتہ چل گیا،
تو جب دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیں تو ان پہ سختی شدید کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو مجھے خدا مانو نہیں تو تم پہ یہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بس ایمان جو اس پہ لا لی بس اس پہ. اس کے بعد اس نے ان کے اوپر سختیاں کرنی اس کو عذاب دینا ہے سختیاں کرتے. اس کے بعد جو حدیثی کتابوں میں تفسیر میں آیا ہے ان کے ہاتھ اور پیر جو ہے رسیوں سے باندھ کے میخیں لگا دیتا تھا ٹھوس کے جو ہے زمین پہ لٹا دیتا ان کو تکلیفیں مارتا تھا. اس کے بعد پتھر لا کر ان پہ ڈالے جاتے تھے. تو ایک وقت تو ایسا ہوا کہ ان کا کہا کہ اب یہ پتھر تمہارے سر پہ ڈال کے ختم کر دیں گے. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ میں نے آپ نے مجھے جنت میں بہترین مقام دے دے جنت میں مجھے گھر دے دے. یہ دعائیں مانگتے مانگتے یہ مانگ رہے تھے اور اس نے پتھر پھینکا جس کی وجہ سے ان کا سر کچل کے ان کی جو ہے روح نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام کا. دوسرے حضرت بی بی مریم کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ حضرت بی بی مریم کا بھی مقام. تو دو عورتیں ایسے تھے جن کا ذکر ہوا ہے جو جہنمی ہے اور دو عورتیں ایسی جنت میں جانے والے نہ صرف جنت میں جانے والے بلکہ بہت جنت میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے. تو بی بی مریم کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ دو ان کی بھی تعریف کی گئی کہ اچھا بی بی مریم کا معاملہ کیا ہے. ان کے پاس جب اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے دیکھے تو ایک اچھا خوبصورت شکل کا آدمی نوجوان کا آتے نے فوراً کیا انہوں نے آپ سورہ مریم میں دیکھے اور دوسری جگہ جہاں جہاں بھی سورہ آل عمران میں تفصیل آتی ہے. اور تو انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کون ہو. تو یہ کوئی مرد کوئی آ جائے ان کا مقام دیکھے فوری اللہ کی پناہ میں آئے. مگر یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر عذاب کے لیے نہیں کیا پناہ کس کے لیے رحمان کی جو رحمت سے بچانے والا ہے ان کے اوپر کوئی عذاب کرنا نہیں ہے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو رحمان ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں جبرائیل علیہ السلام ہے. تو انہوں نے آ کے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے کو ایسا لڑکا ہو. وہ چاہتے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ میری تو انہوں نے کہا نا کہ مجھے کوئی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگا مجھے عورت کیسا ہو سکتی. مگر انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کر سکتے تھے نا اللہ اگر تم لڑکا دینا بھی ہے تو مجھے کوئی مرد سے مجھے شادی کرا دے. شادی کے بعد نکاح ہوگا نکاح کے ساتھ جو ہے پھر بچہ پیدا ہوگا. تو آپ جو بچہ دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے میرا نکاح فرما دیں تاکہ میری دنیا میں عزت کی ہے لوگوں میں اہمیت. مگر وہ کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ کیا اللہ ایسا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ صرف پھونکا حضرت بی بی مریم کا جو سلیف تھا نا اس میں پھونک مارتے 9 months pregnancy in 1 minute. وہ اس کے بعد جو ہے پھر ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو وہ گئے ہیں جا کر وہ ایک علاقے میں جا کے گئے ہیں جہاں پانی نیچے تھا کھجور کا درخت تھا. وہاں جانے کے بعد ڈیلیوری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا اگر اللہ سے اجازت لے کے اس بچے کو لے کر میں کہیں چلے جاؤں تو کوئی قصہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کہیں بھی زندگی گزاروں. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم یہ بچے کو لینے اور اپنے علاقے میں جانا ہے اور ان ساروں کے سامنے بتانا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے حضرت بی بی مریم کو ان کو آزمایا ہے. دیکھیے پہلے تو بغیر مرد کے جو ہے بچہ دے دیا. چاہتے تو انہوں کہتے تھے کہ کوئی مرد سے شادی کرا دے تو بچہ اللہ کہا کہ نہیں شادی نہیں ہوگی بغیر شادی کے تم کو بچہ دوں گا. تو بچہ بھی ہو گیا تو ڈیلیوری تو وہ کہیں چلے جائیں گے تو نہیں تم جا نہیں سکتے اپنے لوگوں میں جاؤ بتاؤ یہ بچہ ہے اور وہ سب کے سامنے بتانا. تو دیکھیے ان کو اوپر کیسے ٹرائلس ٹریبولیشنس ہوتے کہ اس کے ساتھ سارے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسی تاخیر کا معاملہ کرا. سب زیادہ ڈیٹیلس میں نہیں جاتا. تو یہ ایسا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کے تعلق سے یہ کہا اور 2 عورتوں کے تعلق سے یہ کہا جس کے شوہر نیک تھے اور عورتیں جہنمی نکلی اور شوہر جو ہے جہنمی تھا ان کی بیوی جو ہے بی بی آسیہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت مجھے پسند ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی معاملہ ہے جس میں مرد اور دونوں بھی جہنمی. تو پھر انہوں نے کہا سورۃ اللہب پڑھ کے کہا کہ ابو لہب اور ان کی بیوی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑی تھی کہ دونوں جہنمی جوڑے والے نکلے جو دونوں بھی بدترین قسم کے لوگ تھے. تو ایسی سورہ تحریم کی معاف کرنا 6 بج گئے ہیں تو میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا. مگر اس سے کچھ ہمارے کچھ اس کے ریفلیکشنس یہی ہے کہ حلال اور حرام جو ہے صرف اللہ کے اختیار میں اور کسی لیے نہیں.
اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اس دنیا میں حرام چیزیں لمیٹڈ کیے اور حلال اس کے علاوہ سارے حلال کر دیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کے لیے جو حرام کیے تھے اس سے مٹا دیا، تاکہ ساری امت کے لیے شہد ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. شہد جو حلال ہے اس میں بہترین ہے. اور توبہ کے تعلق سے بھی میں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں اور خاندان کے تعلق سے کیسا گزارنا چاہے اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا گیا اس کو اپنی رحمت کے طفیل قبول فرمائے. مجھ سے جو بھی خطائیں غلطیاں ہوگی اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت فرمائے کہ ہم نہ صرف سیدھے راستے پہ گامزن رہے بلکہ ہمارے فیملی اور اولاد ہماری جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نیک رہے، دنیا میں بھی نیک رہیں، تاکہ جنت میں بھی ہم ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ رہیں. تو یہاں کی دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے، کیا کتنے دن دیکھے تک یہ دنیا ختم ہو جاتی. ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں اپنی فیملی کے ساتھ بے انتہائی نعمتوں کے ساتھ گزاریں گے. نہ وہاں نماز ہے، نہ وہاں روزہ ہے، نہ وہاں زکوٰۃ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے. بس وہاں تو ایسی پکنک ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. نہ صبح سے شام تک کیسے گیا. اور انلمیٹڈ لائف ہے جس کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ گزارنے والے بنا دیں. رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی کوشچن آنسر کریں کہ اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الجزاء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ساری دعاؤں کا اپنے رحمت جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ابھی بہن صاحب سے میں بات ہو رہی تھی، اللہ کی صحت عطا فرمائے. اور ہمارے جاننے والے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشان سے نجات عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے بھی نجات عطا فرما. جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار دنیا سے کہیں چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم کو بھی نیکیوں پہ چلنے والا بنا دے، نہ صرف چلنے والا بلکہ اپنے خاندان کو بھی نیکیوں پہ گامزن کرنے والا بنا دے. اللہ ہم کو، ہمارے خاندان کو اور ہمارے اس وقت جو ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ دنیا میں تو قرآن کے تعلق سے ایسی بیٹھ کے بات چیت کر لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو موقع عطا فرمائے کہ جنت میں بھی ہم ایسے ہی بیٹھ کے آگے بیٹھ کے بات چیت کرتے رہیں گے. اپنے ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت سے رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ. تھینک یو. اگر کوئی کوشچن ہے تو بات کر لیں گے، نہیں تو معاف کرنا، ٹائم خود ہو گیا ہے. السلام علیکم، مجھے اجازت دیجیے بھائی. جی وعلیکم السلام بھائی صاحب. اللہ تعالیٰ سب کو صحت آپ ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت سے بچائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وہ بچوں کے نام جو ہیں اگر جب رکھتے ہیں تو فرشتوں کے نام پہ رکھ سکتے ہیں؟ جی فرشتوں کے نام پہ بھی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ کسی نے ایک مرتبہ اپنے بچے کا نام جبرائیل رکھنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، جبرائیل فرشتوں کے نام رکھ سکتے ہیں. اچھا، میکائیل بھی اور وہ
اسرائیل بھی کچھ جزاک اللہ۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ضرور شامل ہوں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا بلائیں، جو بھی جتنے بھی آئیں گے نا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں تو لوگوں سے تو ملاقات کا موقع مل جاتا ہے، اور تو سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ملنے جلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم بھائی، اللہ حافظ، وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجا بھائی کی بڑی بہن صدیقہ آپا بھی جوائن کی ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ آنے کا، ماشاءاللہ۔ ظفر بھائی کے لیے بھی دعا کریں، ہم اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں۔ آمین۔